الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، ذی الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ کہلاتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر مسلمانان عالم ایک اسلامی تہوار عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اسی طرح اسی مہینے کے اندر حج بیت اللہ کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر مسلمانان عالم رب تعالیٰ کے عشق میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث صحابی رسول داماد پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ موقع کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند پہلوؤں پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس مبارک سلسلے کا آغاز کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک سلسلے کا اختتام فرمایا۔ چونکہ قیامت تک یہ نبیوں والا سلسلہ جاری رکھنا تھا۔ جس ہدایت کی تلقین کی، جس توحید کی تلقین انبیاء علیہم السلام نے کی تھی، اس کو آگے جاری رکھنا تھا، اس کی تبلیغ کرنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے مبارک ساتھیوں کو متعین فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کو متعین فرمایا کہ انہوں نے نہ صرف سرزمین عرب پر بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین اسلام کا پیغام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا لوگوں کے سامنے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان میں خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، تقریباً 9 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 10ویں نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اسلام سے بامشرف ہوئے۔ تقریباً ان کی 34 سال کی عمر تھی اس وقت، اور یہ ایک اسلام سے پہلے بھی ایک قبیلے میں سردار تھے، بنو امیہ سے ہیں یہ، اور اسلام لانے کے بعد بھی وہ سرداری کی حیثیت ان میں برقرار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، انہیں ذو ہجرتین کہا جاتا ہے، ذو ہجرتین، 2 ہجرتوں والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور پھر دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ کی طرف کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد بمع اپنے اہل و عیال جس ہستی نے ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے بمع اہل و عیال ہجرت کی تھی، ان کے بعد جو ہے یہ پہلی ہستی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اسی طرح انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں جو ہیں وہ ان کے نکاح میں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ ان کے نکاح میں تھی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کو رب تعالیٰ نے فتح عطا کی، ادھر مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں اس وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کی رفیقہ حیات بیمار تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں۔ تو ادھر غزوہ بدر میں رب تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی، اور دوسری جانب مدینہ میں غم چھایا ہوا تھا، لشکر جاتا ہے مسلمانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پر مٹی ڈال رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا عثمان ھذا جبریل یأمرنی عن اللہ عز وجل، یہ جبرائیل آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر، ان ازوجک اختہا ام کلثوم علی مثل صداقہا، کہ میں ان کی بہن کی شادی آپ سے کرا دوں اسی مہر کے مثل مہر پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح ان سے فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعدیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرا دیتا، یہاں تک کہ ان میں ایک بھی باقی نہ رہتی۔ یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ دعا فرما رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ میرے بھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تھے کہ اچانک زلزلہ محسوس ہوا۔ جب زلزلہ محسوس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ آپ کے اوپر ایک نبی، صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عثمان میرے بھائیوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی، ابو بکر فی الجنہ
عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، دنیا میں ان کو جنت کے ٹکٹ مل رہے میرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک باغ میں موجود تھے، اور جو باغ کا دروازہ تھا وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کوئی شخص آیا داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے، فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھولو اور جنت کی خوشخبری دو۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، دوبارہ آواز آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے کھول دو اور وبشرہ بالجنہ، جنت کی خوشخبری دے دو۔ تیسری مرتبہ آواز آتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں دروازہ کھول دو وبشرہ بالجنہ، انہیں جنت کی خوشخبری دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے بھائیوں، دنیا میں جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اعمال، اس کے باوجود عبادات پر زور، اس کے باوجود خوف خدا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ آیا ہمارے وہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں؟ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں برائی سے بچا لیں اور آخرت میں ہمیں جنت میں داخل کر دیں؟ ہمارے اخلاق، ہمارا بول چال، ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہمیں جنت میں داخل کریں گے؟ معاذ اللہ ہمارے تو معاملات ایسے ہو چکے ہیں، جنت تو دور کی بات ہے، جہنم کے مستحق نہ ہو جائیں ہم کہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے خوف خدا چھوڑ دیا ہے، عبادات کا ذوق ہم نے چھوڑ دیا ہے، معاملات، حقوق کو ایسے پامال کیا جاتا ہے، کسی دوسرے کا حق ایسے مارا جاتا ہے جیسے اپنا حق۔ خوف خدا نہیں۔ صحابہ کرام دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، اس کے باوجود معاملات صاف، اخلاق پاکیزہ، عادات پاکیزہ، ساری چیزیں پاکیزہ رکھی، نہ کسی کا حق کھایا بلکہ اپنی طرف سے لوگوں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمات دیکھیں آپ اسلام کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من یجہز جیش العسرى فلہ الجنہ، جو غزوہ تبوک کے لیے ساز و سامان دے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 300 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیے، فوراً بغیر سوچے سمجھے رب تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال قربان کر دیا۔ اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ گھر گئے، وہاں سے 1000 دینار اٹھائے، بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، 1000 دینار اٹھائے، بعض روایات میں آتا ہے اپنی آستین میں اٹھا کر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار اٹھائے اور کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ جس کسی کام کو ہاتھ لگائیں گے رب تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دے گا عثمان کے لیے۔ اور یہی ہوا، مدینہ کے اندر قحط سالی ہے، پانی کی کمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ایک کنواں ہوتا تھا مدینہ میں، بیر روما، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت میں ہوتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو آدھا خرید لیا، اور آپس میں معاہدہ طے ہوا کہ ایک دن یہودی اپنا پانی بھرے گا اور دوسرے دن مسلمان اس سے پانی بھریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن آتا تھا تو مسلمان اتنا پانی بھر لیتے تھے، اتنی برکت ہوتی تھی کہ جس دن ان کی باری نہیں ہوتی تھی اس دن بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اس یہودی نے دیکھا کہ اس میں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے، انہوں نے باقی آدھا بھی ان کے اوپر بیچ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کو دیکھو کہ پورا کنواں جو ہے
وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو الوداع کہہ گئے دنیا سے، لیکن آج دن تک وہ کنواں باقی ہے، رہتی دنیا تک مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں میرے بھائی، ایک زندہ اکاؤنٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ تا قیام قیامت جب تک اس کنویں کو استعمال کیا جائے گا، اس کا پانی پیا جائے گا، ہر گھونٹ کے اوپر ہر قطرے کا ثواب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی خدمت سر انجام دی مسلمانوں کے لیے، کتنا بڑا ثواب کا کام مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر کے۔ اور صرف اس پر بس نہیں کیا، جب انہیں خلافت ملی تو اسلام 24 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلا ہوا تھا، اور انہوں نے جس دن ان کی خلافت ختم ہوئی ہے اس دن اسلام 36 مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ اور قرآن کے حوالے سے اتنی خدمت کی انہوں نے کہ قرآن جو ہے وہ 7 لہجوں میں نازل ہوا، تو مسلمانوں میں تھوڑا بہت اختلاف پیدا ہونے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دی صحابہ کی، اور وہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو جمع کرتے، مختلف مراحل سے گزار کر آج ہمارے ہاتھ میں یہ جو قرآن ہے اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب شدہ قرآن دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ کتنی بڑی خدمت ہے میرے بھائیو اسلام کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلمانوں کو انتشار سے بچایا۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر، حیا کے پیکر میرے بھائی، جب بھی دنیا کے اندر شرم و حیا کا تذکرہ کیا جائے گا سر فہرست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوگا۔ جب بھی حیا کا تذکرہ کیا جائے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے با حیا، اتنے با کردار، اتنے شرم و حیا کے پیکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے شرمایا جائے کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں ایک آگے پھیلایا ہوا تھا، پنڈلی کے اوپر سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت ابوبکر اندر تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں۔ دوبارہ اجازت طلب کی جاتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں بیٹھے ہوں، اسی حالت میں بیٹھے ہوں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں اجازت طلب ہوتی ہے، طلب کی جاتی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے، کپڑا پنڈلی کے اوپر کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں حیران ہو کر، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر خلیفہ اول آئے، آپ اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی آئے، آپ اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان دروازے سے داخل ہوئے آپ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یا عائشہ الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا اس شخص سے میں حیا نہ کروں؟ طبقات ابن سعد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سب میں سب سے زیادہ شرم و حیا والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو سمیٹے رکھتے تھے، تنہائی کے اندر بھی شرم و حیا کا خیال رکھتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں فرشتے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اتنی شرم و حیا تھی میرے، رہتی دنیا تک ایک سبق چھوڑ کر چلے گئے، شرم و حیا کا ایک سبق ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ظاہر ہے ثابت ہو کر رہتی ہے، اس نے واقع ہونا ہوتا ہے۔
ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اے عثمان، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائیں، اگر یہ منافقین آپ سے اس قمیص کو اتارنا چاہیں تو فلا تخلعہ، اس قمیص کو مت اتارنا۔ قمیص سے مراد خلافت تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی کہ رب تعالیٰ آپ کو خلافت عطا کریں گے، جب منصب خلافت آپ کو مل جائے آپ نے استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ کر رہنا ہے۔ آپ کے سامنے منافقین آئیں گے، آپ کو اس منصب سے اتارنے کی کوشش کریں گے، آپ پر ظلم و ستم کریں گے، لیکن آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ فلا تخلعہ، اس کو نہیں اتارنا۔ چنانچہ سبائیوں نے حملہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 40 دن تک جو ہے اپنے گھر کے اندر انہیں محصور رکھا، ان کے اوپر کھانا پینا بند کر دیا گیا، ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ میرے بھائی، کس ہستی کے اوپر پانی بند کیا جا رہا ہے؟ وہ ہستی جس نے پورے مدینہ کے لیے پانی کا انتظام فرمایا تھا، پورے مسلمانوں کے لیے پانی جو ہے وہ وقف کر دیا تھا، آج اس حالت میں ہے کہ 40 روز ہو چکے ہیں، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ اور پھر اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دروازے پر پہرا کون دے رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں۔ کتنی صحابہ کے درمیان محبتیں تھیں میرے بھائی، آج ہم ان چیزوں کو بھول گئے، ہم فرق مراتب کر رہے ہیں، ایک صحابی کو ہم کون سا درجہ دے رہے ہیں اور اس کی آڑ میں ہم دوسرے صحابی کو برا بلا کہتے ہیں، معاذ اللہ کیا سے کیا ہم نے صحابہ کے بارے میں بکتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپس میں آپ محبتیں دیکھیں، الفتیں دیکھیں میرے بھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے دینے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ شرم و حیا والے حضرت عثمان، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے عثمان۔ یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے بھائی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کے پیچھے باتیں کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ کے خلاف بد زبانی کریں، زبان تراشی کریں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سبائی نیزہ مارتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کھلا ہوتا ہے، قرآن کا پہلا سپارہ، پہلے سپارے کا آخری ورق کھلا ہوتا ہے، اور خون کا قطرہ جا کر امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس لفظ کے اوپر جا کر کہتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ یہ پنکھے چلا دیجئے، تھوڑی گرمی ہوگی، یہ انتظامیہ والے یہ پنکھے چلا دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں قرآن کے حوالے سے؟ لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبَنَا مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ، اگر ہمارے دل پاک ہوں تو کبھی بھی رب تعالیٰ کے قرآن سے کبھی بھی وہ نہیں بھر سکتے ہیں، سیر نہیں ہو سکتے ہیں کبھی بھی قرآن سے کبھی بیزار نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہمارا باطن جو ہے وہ صاف ہوگا، وہ پاک ہوگا۔ اگر ہمارے باطن کے اندر کج روی ہوگی، ہمارا باطن خراب ہوگا، تو تب ہم قرآن سے بیزار ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کو ہم پیٹھ کے پیچھے رکھ سکتے ہیں، اس کا پڑھنا چھوڑ دیں، اس کا سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جس کا باطن جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا، اور جس کا باطن پاک ہوتا ہے اس کی رغبت ہمیشہ قرآن کے بارے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لو انی بین الجنت والنار ولا ادری الی ایتہما یؤمر بی، اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے، جنت اور جہنم کے درمیان مجھے کھڑا کر دیا جائے، اور مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا، جہنم کا فیصلہ آئے گا یا جنت کا فیصلہ آئے گا، تو میں یہ چاہوں گا کہ رب تعالیٰ مجھے خاک کر دیں، فیصلہ آنے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ مجھے خاک کر دیں۔ اتنا خوف خدا میرے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ اور فرماتے ہیں انی لاکرہ ان ارى احدکم صالحا یدیہ یستغیث ثم لا یغفر لہ، کہتے ہیں وہ شخص مجھے بہت ناپسندیدہ ہے کہ جو، ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو، وہ شخص مجھے بہت ناپسندیدہ ہے
کہ جو شخص رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ تو اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی وہ شخص کیسا ہے کہ جو رب کے سے مانگ بھی رہا ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہو رہی ہے، تو ضرور اس کے دل کے اندر کمی ہے، دل کے اندر کجروی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا یقین کمزور ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے ضرور رب تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، وہ مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے ناپسندیدہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا۔ درس ہمیں کیا دے رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کے سامنے ہمیں توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع البیان لابن عبد البر کے اندر یہ قول ان کا مذکور ہے، ہم الدنیا ظلمۃ فی القلب وہم الآخرۃ نور فی القلب۔ دنیا کی فکر جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر اندھیرا پیدا کر دیتی ہے۔ ایک شخص ہے وہ دن رات دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، آخرت کی اسے فکر ہی نہیں ہے، ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ دنیا میں کیسے کما لوں، کیسے زندگی جی لوں، یہ کیسے کر لوں، وہ کیسے کر لوں، ہمیشہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو اس شخص کے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل بالکل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور پیدا کر دیتے ہیں، روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ، کسی بھی شخصیت کی مناقب بیان کرنے کا مقصد واقعات نہیں ہوتے میرے بھائی، اس کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں شرم و حیا کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بے حیائی کو چھوڑیں، شرم و حیا کا پلہ تھامے رکھیں۔ شرم و حیا ہوگی، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ شرم و حیا کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر دنیا کی زندگی بھی ہماری برکتوں سے خالی ہو جائے گی، رحمتوں سے خالی ہو جائے گی میرے بھائی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر حیا ہو۔ اگر ایک انسان بے حیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان اس کا کمزور ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً رب تعالیٰ کے راستے میں، رب تعالیٰ کے دین کی خاطر ہم اپنا مال خرچ کرتے رہیں، بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے رہیں۔ جس رب تعالیٰ نے ہمیں ان گنت دیا ہے، اس رب تعالیٰ کے راستے میں گن کر خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ جو بے حساب دے رہا ہے اس کے راستے میں بے حساب خرچ کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا اولین تقاضا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں بھی ثابت قدم رہیں اسلام کے اوپر، فتنوں کے دور میں بھی ہم قرآن پر ثابت قدم رہیں، فتنوں کے دور میں بھی ہم اپنی شرم و حیا کے اوپر ثابت قدم رہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے، ایمان نہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔